بہت شکریہ. اس موقع پر ہم نے اکیڈمی نے جن لوگوں کو سند توصیف عطا کی ہے ان میں جناب سہیل انجم صاحب کا بھی نام نامی ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات سے ہم سب کو، کل آپ کا مقالہ ہے، آپ ظاہر ہے کہ وہ سنیں گے، لیکن اس موقع پہ سیکریٹری صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ کلمات پیش کریں. میں جناب سہیل انجم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز شخصیات اور حاضرین مجلس، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے صدر جناب کیف الورا صاحب اور سیکریٹری عادل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے پورے عملے کو کہ آپ لوگوں نے اتنا شاندار پروگرام منعقد کیا جو 3 روز تک جاری رہے گا. ابھی پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب نے کلیدی خطبہ پیش کیا، ظاہر ہے جس میں انہوں نے دور اندیش بننے کے مشورے دیے اور یہ کہا کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنے اور مزید آگے کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اردو زبان اور اردو صحافت کو مزید بلندیوں پر لے جا سکیں. جو میڈیا کے حوالے سے انقلاب آفرین تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو بھی ہم اپنے اندر سموئیں اور ان تبدیلیوں سے خود کو ہم آہنگ کریں. یہ یقیناً بہت ہی قابل قدر بات ہے، قابل قدر گفتگو ہے. جب تک ہم دور اندیشی سے کام نہیں لیں گے اور تغیر پذیر صورتحال سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اطمینان بخش انداز میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ صورتحال کا ایک پہلو ہے. لیکن اور اسی طرح سے اردو زبان اور اردو صحافت کی جب گفتگو ہوتی ہے تو ان عوامل کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یا ان اسباب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اردو کا قافلہ جو تھوڑا بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. افسوس کا اظہار ایک پہلو ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو تھوڑا حوصلہ افزا بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اردو کے حلقے اور اردو کے مراکز اور اہل اردو بھی اردو کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اردو نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں اردو کے اخبار نہیں آتے، ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے. ہم خود جو اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں اردو کے تعلق سے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنے کہ ہم دوسروں کو سنجیدہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اسی کے ساتھ امید افزا بات یہ ہے کہ اردو کے پڑھنے والے یا اردو سے دلچسپی رکھنے والے یا اردو زبان سے محبت کرنے والے یا اردو زبان کی چاشنی پہ فریفتہ ہونے والوں کی تعداد آج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ رسم الخط والی تعداد نہیں ہے جو رسم الخط کو اپنائے یا رسم الخط سیکھے یا تدریسی مراحل سے گزرتے ہوئے اردو کو اختیار کرے، بلکہ وہ زبانی اردو یا سمعی اردو اس کی وہ اشاق ہے یا اس پر وہ فریفتہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اردو زبان میں جو چاشنی ہے، جو سادگی ہے، جو پرکاری ہے اور آسانی سے اپنی بات کو ایک دوسرے تک پہنچا دینے کا جو ملکہ اس زبان میں حاصل ہے، اس زبان کو حاصل ہے، ظاہر ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. آج ہندی کے نیوز چینلوں پہ بہت سارے اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ہندی والے کہتے ہیں کہ یہ ہندی کے الفاظ ہیں. اردو کے الفاظ کو بھی انہوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے. ان کا کہنا ہے یہ اردو کے نہیں ہندی کے الفاظ ہیں. اردو زبان ہمیشہ دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سموتی رہی ہے، ان کو اخذ کرتی رہی ہے، ان کو اختیار کرتی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اور خاص طور سے کورونا کے حد میں جو بہت سے نئے الفاظ وجود میں آئے، اردو صحافت نے اور اردو زبان نے، اردو فکشن نے، اردو ادب نے ان الفاظ کو اختیار کر لیا، ان الفاظ کو اپنا لیا. یہ اردو کی ایک خوبی ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو زندہ رکھنے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوگی. اردو صحافت کی جہاں تک بات ہے تو اگرچہ
اردو اخبارات بہت کم ہو گئے ہیں، ان کے قارئین بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن اردو اخبارات جو ڈیجیٹل پہ آ گئے ہیں اور جنہوں نے پورٹل شروع کر دیا ہے وہ دوسرے طریقے سے عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا پرنٹ کاپی کے توسط سے نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن ڈیجیٹل طریقے سے پہنچ رہے ہیں۔ اور آج پہلے جو اخبارات 500 چھپتے تھے یا 1000 چھپتے تھے، 2000 چھپتے تھے، آج وہ اخبارات ڈیجیٹل پر آنے کی وجہ سے ہزاروں میں، اور بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا ملٹیپلائی کریں تو لاکھوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ ان کو پڑھتے ہیں اخبارات کو، اور پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں۔ تو یہ اس کا ایک خوش آئند پہلو ہے۔ اردو صحافت میں بہت ساری کمیاں اور خرابیاں آ گئی ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے بہت زوال آیا ہوا ہے، اور اس زوال کو دور کرنے کے لیے یا اس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کی جاتی۔ اس کی ایک وجہ، حالانکہ کمپیوٹر کا یہ عہد ہے، کمپیوٹر نے دوسری زبانوں کی صحافت کو جو رفتار بخشی ہے، اس نے اردو صحافت کو بھی رفتار بخشی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے زبان و بیان کا معیار تھوڑا نیچے گرا ہے۔ آج اخبارات کو ریڈی میڈ مال تیار مل جاتا ہے۔ ہم نے ایک مضمون لکھا، مختلف اخباروں کو میل کر دیا، اخبارات کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، انہوں نے اس کو لگا دیا، اس کو پیج پہ چسپاں کر دیا۔ یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کا زبان و بیان کیسی ہے اور اس کا معیار کیسا ہے، اس میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ بعض اخبارات میں ان کی اپنی پالیسی کے خلاف بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی چھپ جاتی ہیں، کیونکہ جو ڈیسک پہ بیٹھا ہوا سب ایڈیٹر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا ہے، حقائق درست ہیں کہ نہیں درست ہیں، زبان ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث کی غلطیاں آج دیکھ لیجئے بہت زیادہ ہوتی ہیں، واحد جمع کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میں اکثر دیتا ہوں کہ UNI اردو، جہاں سے اردو میں خبریں آتی ہیں، اب وہ بھی بہت ہی قسم پرسی کی شکار ہے۔ میں قومی آواز جب نکل رہا تھا دلی سے، میں اس میں تھا، تو ایک خبر آئی ISI یعنی انڈین اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ جو ٹرانسلیٹر رہا ہوگا اس نے کھینچ کے قلم چلایا تو ISI جو اس نے لکھا ISI، تو کمپیوٹر آپریٹر نے اس کو 151 سمجھ لیا، اور اس نے 151 ٹائپ کیا، اور UNI سے خبر جو جاری ہوئی وہ جہاں جہاں ISI تھا وہاں 151 لکھا ہوا تھا۔ وہ خبر میرے پاس آئی، میں نے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ 151 ہے، ISI کو 151 لکھا گیا ہے، ہم تو اس کو درست کر دے رہے ہیں، لیکن کل آپ دیکھیے گا سارے اخباروں میں 151 چھپا ہوگا۔ اور آپ یقین کریں، انتہائی افسوس ہوا کہ اگلے روز صبح جب ہم نے اخبارات چیک کیے تو سب میں 151 لکھا ہوا تھا۔ سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے، وہ پڑھے کہ جو خبر بنا رہا ہے وہ کہاں تک درست ہے، اس میں سبنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے جس طرح سے مغربی میڈیا کے رو میں بہہ کر کے کسی مسلمان کو پکڑا گیا دہشت گردی کے الزام میں، انہوں نے لکھا اسلامی دہشت گردی، مسلم دہشت گرد، ہم نے بھی وہی لکھ دیا، اسلامی دہشت گردی، مسلم دہشت گرد، جبکہ ہمیں بالکل ڈائریکٹ نہیں لکھنا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یا پولیس کا کہنا ہے یا حکومت کا کہنا ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یہ فلاں کام میں ملوث تھا۔ میں وائس آف امریکہ سے وابستہ ہوں، وہاں ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی بات جب کہیں تو ایک طرفہ نہ کہیں، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ ایک ادارے کی طرف سے، ایک ایجنسی کی طرف سے ہوگا، اس لیے آپ اگر کوئی خبر ہے تو اس کا ایک پہلو ہے تو اس کا دوسرا پہلو بھی آپ اس کے ساتھ رکھیے۔ مثال کے طور پر کسی پارٹی نے کسی دوسری پارٹی پہ کوئی الزام لگایا، آپ نے وہ خبر چلا دی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس پارٹی نے اس کا کوئی جواب دیا ہے تو آپ اس کو بھی شامل کیجئے اس خبر میں، اور اگر نہیں دیا ہے تو آپ رد عمل لیجئے مخالف پارٹی سے کہ فلاں پارٹی نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے، آپ کیا کہنا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ لکھیے کہ وہ جواب دینے سے گریزاں ہیں یا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اخبارات میں آج کل نہیں ہوتی ہیں، بہت زوال میں اپنا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اردو اخبارات میں، اردو صحافت میں زوال آیا ہے۔
اور میں جو 3 روز جو 2 روز اب کل اور پرسوں جو سیمینار ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان ساری باتوں پر بھی توجہ دی جائے گی اور اس کے دوسرے پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔